الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دروس الصرف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے فعل ماضی کی 6 صیغیں بنانے کا طریقہ پڑھا تھا، جس کا آپ مشق بھی کر چکے ہوں گے، اور اگر آپ پچھلے اسباق مس کر چکے ہیں تو ایک مرتبہ دیکھ لیں تاکہ آگے بڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ آج کے درس میں ہم 2 چیزیں پڑھیں گے۔ نمبر 1 ضربتم کا قانون، اور نمبر 2 فعل ماضی کی جو باقی 8 صیغیں ہیں ان کو بنانے کا طریقہ۔ تو پہلے قانون کی طرف آتے ہیں، قانون پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، پھر اس کے بعد بورڈ پر باقی 8 صیغیں بھی انشاءاللہ سمجھا دیتے ہیں۔ قانون نمبر 3 ضربتم والا قانون۔ ہر وہ واو جو اسم غیر متمکن کے آخر میں واقع ہو اور ماقبل اس کا مضموم ہو تو اس واو کو حذف کر کے ماقبل کو ساکن کرنا واجب ہے، بشرطے کہ اسم غیر متمکن میں کم از کم 3 حروف ہو۔ جیسے ضربتم اصل میں ضربتمو تھا۔ اسی کے ساتھ بطور فائدہ اور بطور نوٹ ایک اور بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ اگر اسم غیر متمکن کے آخر میں اس کے ساتھ ضمیر منصوب متصل لگ جائے تو پھر اس حذف شدہ واو کو واپس لانا واجب ہے۔ اس کی مثال قرآن مجید میں ملتی ہے، جیسے انلزمکموہا، یہ لفظ قرآن مجید میں موجود ہے۔ دوسرا سورہ واقعہ کے اندر اانتم انزلتموہ من المزن، انزلتموہ، تو یہاں پر چونکہ آخر میں ہو ضمیر لگا ہوا ہے تو اس وجہ سے درمیان میں جو واو ہم حذف کر چکے تھے وہ اس کو واپس لانا اسی ضابطے کے تحت پھر واجب ہے۔ تو یہ ہمارا ضربتم کا قانون ہو گیا، اور یہ قانون صرف اور صرف ضربتم، یہ جو جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے فعل ماضی کا، اسی میں لگتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ضمائر ہے اس میں قم ضمیر ہے، جمع مذکر مخاطب کا جو ضمیر ہے اسی میں بھی یہ لگتا ہے۔ تو باقی 8 صیغوں کی اجرا کی طرف آتے ہیں، وہ ذرا بورڈ پر ملاحظہ فرمائیے۔ اب آتے ہیں فعل ماضی کی باقی 8 صیغوں کی طرف، تو اس کے لیے آپ فعل ماضی کے پہلے صیغے پہ فوکس رکھیں، بہت ہی آسان کام ہے۔ فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے اس کے آخر میں تا لگائیں، تا، تما، تم، تے، تما، تننا، تو، نا، یہ جو ضمائر ہے یہ اس کے آخر میں لگانے سے فعل ماضی کی مخاطب کے 6 صیغے اور متکلم کے 2 صیغے بنتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو تا زبر تا ہے یہ واحد مذکر مخاطب کی علامت ہے، تما تثنیہ مذکر مخاطب کی علامت ہے، تم جمع مذکر مخاطب کی علامت ہے، تا زیر تے واحد مؤنث مخاطب کی علامت ہے، تما تثنیہ مؤنث مخاطب کی علامت ہے، تمنا جمع مؤنث مخاطب کی علامت ہے، تو واحد متکلم کی علامت ہے، اور نا یہ جمع متکلم کی علامت ہے۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب فعل کے لام کلمے کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل متحرک لگ جائے تو پھر لام کلمے کی حرکت کو گرانا واجب ہے۔ اب ایک ایک کو لگائیں گے اور لام کلمے کی حرکت گرائیں گے۔ اب دیکھیں، حرکت گرا دیا، آخر میں تا لگا دیا، تا، ضربتا واحد مذکر مخاطب کا صیغہ، تا کی بجائے تما لگاؤ، تثنیہ ہو گیا، تم لگاؤ جمع مذکر مخاطب، تے لگاؤ، تے واحد مؤنث مخاطب، تما لگاؤ تثنیہ مؤنث مخاطب، اسی طرح تم نہ لگائیں جمع مؤنث مخاطب، اور اسی طرح تا پیش تو واحد متکلم کی نشانی ہے، اور تو کے بجائے نا لگائیں جمع متکلم کی نشانی۔ تو اسی طرح ہمارا فعل ماضی کمپلیٹ ہوگا۔ آپ کوئی بھی مادہ لے لیجئے اور گزشتہ درس بھی سن لیں، 6 صیغے اسی حساب سے بنائیں اور باقی 8 صیغے اسی حساب سے بنائیں، آپ کا فعل ماضی تیار ہے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم ماضی مجہول اور مضارع کا طریقہ سیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔